الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری گفتگو کا جو آغاز ہوگا، پہلی حدیث جو کتاب الطہارہ سے متعلق ہے۔ کتاب الطہارہ سے مراد اگر دیکھا جائے تو وہ اہل علم جنہوں نے احادیث احکام شریعت کی بنیاد پر جمع کی ہے، یعنی فقہی مسائل اور احکام کی بنیاد پر جنہوں نے احادیث جمع کی ہیں، ان کا طریقہ یہ رہا ہمیشہ کہ پہلے کتاب الطہارہ، یعنی وہ احادیث جن کا تعلق طہارت سے ہے، طہارت میں وضو، تیمم، غسل، یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ طہارت کی سے متعلق احادیثوں کا مجموعہ ہوتا، اس کے بعد نماز سے متعلق احادیث کا مجموعہ، اس کے بعد زکوٰۃ یا بعض نے کیا ہے روزے سے متعلق احادیث کا مجموعہ، پھر اس کے بعد جو ہے حج سے متعلق احادیث کا مجموعہ۔ یہ جو ہے سلسلے وار جو ہے طریقہ رہا ہے، اسی سلسلے سے کیا ہے احادیث کو جمع کیا کرتے تھے۔ تو آج کی اس نشست میں کتاب الطہارہ، یعنی طہارت سے متعلق جو احادیث آپ حضرات کے لیے منتخب کی گئی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سے، ان احادیث میں پہلی حدیث جس کا تعلق کتاب الطہارہ سے ہے، وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے اور اس کی تشریح کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حدیث سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے پڑھ دی جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث، اللہ تم میں سے کسی ایک کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب وہ بے وضو ہو جائے، حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ یہ حدیث کا ایک عام مفہوم ہے۔ اس کی تفصیل میں اور تشریح میں اگر ہم جانا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا يقبل اللہ، اللہ قبول نہیں کرتا تمہاری نماز کو۔ عدم قبولیت کا مطلب یہ کہ اگر تم نے نماز پڑھا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ اذا احدث، اگر بے وضو ہو انسان، باوضو نہیں بلکہ بے وضو ہو، وضو اس کا ٹوٹ گیا ہو، حدث کی حالت میں ہو یا جنابت ہو، کسی بھی بنا پر جو ہے اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، بے وضو ہے، تو اس کی نماز اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا اگر وہ بے وضو رہ کر نماز پڑھے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اگر بھول کر نماز پڑھتا ہے کوئی بغیر وضو کیے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں، جیسے اسے یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا، اپنی نماز کو اسی حالت میں توڑے اور جا کر کے وضو کر کے دوبارہ نیت باندھے۔ لیکن ایک شخص جان بوجھ کر بے وضو رہتے ہوئے نماز پڑھے، بغیر وضو کے جان بوجھ کر، تو یہ ایسا انسان گنہگار ہوگا۔ گنہگار اس لیے کیونکہ اس نے
نماز بغیر وضو کی پڑھی اور نماز کی تعظیم نہیں کی۔ نماز کی ایک عظمت ہے، ایک اہمیت ہے، اتنی اہمیت کہ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے بغیر وضو کے اگر کوئی نماز پڑھے تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ اس لیے کیا ہے گناہ ہوگا، اور یہ نماز کے ساتھ استہزاء، مذاق اور سخریہ میں داخل ہوگا، اور یقیناً دینی احکام شریعت کے ساتھ استہزاء کرنے کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لا يقبل اللہ الصلاۃ احدکم، تمہاری نماز کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا، اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے۔ انسان بے وضو مختلف حالات میں ہوتا ہے، پیشاب، پیخانہ یا ہوا خارج ہو جائے اور دیگر دوسرے امور ہیں، ان تمام سے کا اگر ارتکاب کر لے انسان تو وہ بے وضو ہو جاتا ہے، اور بے وضو اگر ہو گیا تو اسے اگر نماز پڑھنا ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، حتی یتوضأ، جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، یعنی اگر وضو کر لیا، وضو کے بعد نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو ضرور قبول کرے گا اگر دیگر دوسرے شرائط کیا ہے پائے جائیں۔ تو یہ وضو کی اہمیت ہے حضرات نماز کے ساتھ۔ جس طرح نماز کی دیگر دوسری شرطیں ہیں کہ نماز بغیر قبلہ رخ ہوئے اور نماز بغیر ستر کیے، بدن کو ڈھانپے ستر کیے ہوئے قبول نہیں، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا یہ بھی نماز کی شرط ہے۔ جس طرح یہ تمام شرطیں ہیں ان کے بغیر قبول نہیں نماز، اسی طرح وضو کا معاملہ ہے، اگر وضو کسی نے نہیں کیا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر وضو کے لیے پانی مہیا نہ ہو تو ایسی حالت میں تیمم کیا جائے، جیسے کہ انشاءاللہ مستقبل میں اس پر کیا ہے بات آئے گی۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے اس حدیث کے ذریعے نماز کی تعظیم اور اہمیت معلوم ہوئی، یعنی نماز کوئی ایسا عمل نہیں کہ جب چاہے جیسا چاہے انسان نماز پڑھے، بلکہ نماز کی اہمیت ہے، عظمت اتنی ہے کہ نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ انسان وضو نہ کر لے، یعنی صفائی ستھرائی اور طہارت اختیار نہ کر لے۔ اگر وضو نہیں کیا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ تو یقیناً کیا ہے نماز کی اہمیت اور ایک عظمت کیا ہے ادھر ثابت ہو رہی ہے، جو کہ شاید دیگر دوسرے اعمال کو نہیں۔ جیسے کہ زکوٰۃ اگر ادا کرنا ہے تو اپنے جیب سے، اپنے تجوری سے پیسہ نکال کر زکوٰۃ دینے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھنا ہے تو صبح جب سحر کے لیے اٹھا تو سحر کے وقت ضروری نہیں کہ وضو کر کے سحر کھائے، اور جب تک روزہ ہے تو باوضو رہے، یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ ہوا خارج ہوتی ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، بغیر وضو کے اگر رہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن جہاں تک معاملہ نماز کا ہے حضرات، نماز ایک ایسی اہم عبادت کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کے لیے طہارت، اور طہارت سے مراد ادھر بالخصوص وضو ہے، وضو کو لازمی اور ضروری کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پھر اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ آپ نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، اللہ تبارک و تعالی کسی کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا اگر وہ بے وضو ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ ایک اہم شرط ہے کہ اگر بے وضو ہے تو نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو کر کے نماز نہ پڑھ لے۔ یقیناً نماز کی اہمیت اور عظمت ثابت ہو رہی ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات، وضو ایک ایسا اہم عمل نماز کے لیے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کیا کرتے اور تعلیم دیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو،
جیسے کہ حضرت حمران فرماتے ہیں، جو حضرت عثمان ابن عفان کے مولا ہیں، غلام، فرماتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پانی منگوایا مجھ سے، اور پانی منگوانے کے بعد عثمان ابن عفان نے، جو امیر المؤمنین ہیں، عثمان ابن عفان نے اپنے ہاتھوں پر اڈالا اور ڈالا، اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا۔ 3 دفعہ دھونے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا، پانی لیا، اس پانی سے کلی کی اور اپنے ناک میں پانی چڑھایا، اور یہ عمل بھی 3 دفعہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان نے 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا۔ اب اس کے بعد عثمان ابن عفان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئی۔ آگے فرماتے ہیں حدیث کے راوی، دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت 3 دفعہ دھونے سے فارغ ہونے کے بعد عثمان ابن عفان نے پھر پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا، سر کا مسح کرنے کے بعد عثمان ابن عفان نے اپنے دونوں پاؤں کو، اپنے دونوں قدموں کو 3 دفعہ دھویا۔ یہ عثمان ابن عفان نے پانی منگوانے کے بعد یہ عمل کیا۔ جب پاؤں دھو کر کے فارغ ہوئے، اب اس کے بعد عثمان ابن عفان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوئی ھذا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح میں نے ابھی وضو کیا، پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد جن اعضاء کو میں نے دھویا، جس طرح دھویا، جس ترتیب سے اور جس ترتیب سے میں نے دھویا، اسی طرح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا۔ تو قابل غور بات ادھر یہ ہے حضرات کہ وضو اتنا اہم عمل کہ صحابہ کرام خوب غور سے دیکھا کرتے تھے اللہ کے رسول کو، اور خود وضو کر کے تعلیم دیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو۔ یہ نہیں کہ جو ہے صحابہ کرام اپنی زبان سے زبانی بیان کر دے کہ اللہ کے رسول نے 3 دفعہ ہاتھ دھویا، 3 دفعہ منہ دھویا، سر کا مسح کیا، نہ، بلکہ خود وضو کر کے صحابہ کرام کیا ہے، اپنے دیگر دوسرے ساتھی کو تعلیم دیا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عثمان کے بارے میں آیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا جس طرح میں نے وضو کیا۔ آگے فرمایا عثمان ابن عفان نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا آپ نے، من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے میری طرح وضو کیا، میں نے جس طرح وضو کیا، یعنی اللہ کے رسول نے وضو کیا، وضو کر کے فارغ ہوئے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی تھیں اس کے بارے میں حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سے فارغ ہوتے میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا، من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کے طرح وضو کیا، اسی طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعات اس نے نماز پڑھی، وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعات اس نے نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اور جب 2 رکعات اس نے نماز پڑھی، نماز کے دوران اس نے اپنے نفس سے کوئی بات چیت نہیں کی، اپنے آپ سے بات چیت سے مراد کیا، ادھر مراد یہ کہ نماز پڑھتے وقت یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھا، اپنے ذہن کو ادھر ادھر منتشر نہیں کیا، اپنے ذہن کی اس نے حفاظت کی، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہا، ادھر ادھر اپنے ذہن کو کیا ہے نہیں لے گیا، اور ذہن حاضر تھا اس کا نماز میں۔ جس نے اس طرح وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رہی فضیلت حضرات، اگر وضو کیا جائے اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کر کے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت اگر کسی نفل نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی،
اللہ کی طرف متوجہ یکسو ہو کر کے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس حدیث کے ذریعے کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ عثمان بن عفان نے جو وضو کا طریقہ بتایا، اس سے یہ بتانا مقصد تھا کہ وضو کی کتنی زیادہ اہمیت کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا انہوں نے، اور یہی صحابہ کرام نے اپنے ساتھیوں سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اپنے شاگردوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا، نہ کہ صرف زبان سے تعلیم دی، کیونکہ وضو اتنا اہم عمل ہے، اتنا اہم عمل ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز کیا ہے قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا نماز جنازہ کیوں نہ ہو۔ نماز جنازہ بھی کیا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے، وضو ہونا شرط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، اللہ تم میں سے کسی ایک کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب وہ بے وضو ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ صلاۃ کا لفظ آیا جس میں ہر نماز داخل ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز میں سے کوئی بھی نماز ہو، صلاۃ استسقاء ہو، صلاۃ عیدین ہو، صلاۃ ضحیٰ ہو، تہجد کی نماز ہو، اسی طرح نماز جنازہ بھی اس میں داخل ہے کہ نماز جنازہ بھی بغیر وضو کی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا۔ یقیناً یہ نماز کی ایک اہمیت اور ایک عظمت ثابت ہو رہی ہے کہ ایک اتنی اہم عبادت جس کے لیے وضو کا ہونا کیا ہے، شرط ہے۔ وضو ایک اہم عمل نماز کے لیے شرط ہے، اور اسی طرح عام حالات میں بھی اگر دیکھا جائے تو وضو بھی ایک مستقل عبادت ہے جس کے کرنے سے انسان پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو کیا ہے اس وضو کے ذریعے کیا ہے مٹواتا ہے، بخشواتا ہے، جیسے کہ دوسری روایات میں آیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے اپنے آپ سے اور آپ تمام حضرات سے محترم ناظرین کہ ہر نماز کے لیے جو وضو ہو، وضو تو ہم کرتے ہیں لیکن وضو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ہے ویسے ہی ہمارا وضو ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے ہمیں اپنی طرف سے اجر و ثواب سے نوازیں اور نماز کی قبولیت ہو۔ اس لیے وضو میں اگر کوئی خلل رہتا ہے تو نماز میں بھی کیا ہے خلل اور کیا ہے کمی رہ جائے گی۔ محترم ناظرین، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مزید اور باتیں طہارت سے متعلق ایک اور حدیث آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔